پاک فوج کی ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، بھارتی اسپانسرڈ 7 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم 5 ساتھیوں سمیت شہید۔ ISPR کے مطابق کارروائی بھارت کی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے خلاف کی گئی، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں شہداء کو خراج عقیدت، کہا قوم اپنے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جوانوں نے فرض کی راہ میں جانیں نچھاور کر کے اعلیٰ مثال قائم کی۔ کابل کسی مرحلے پہ بھی جو ہے مخلص نہیں تھا کسی ارینجمنٹ کے لیے، وہ ہندوستان کے کہنے پہ ایک ہندوستان کی پراکسی بن کے پاکستان کے اوپر جو ہے جو ایک لیوریج کرنا چاہتا ہے اپنی پوزیشن جو ہے ہندوستان جو ہے افغانستان کے ذریعے۔ ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ کیا نیت ہے کابل کی، ان کی نیت میں جو فتور ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا، کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت ہوگا۔ وزیر دفاع کا 2 ٹوک پیغام۔ خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا کہ افغان طالبان کی دھوکہ دہی مزید برداشت نہیں کریں گے، اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں دنیا سب کچھ دیکھے گی، ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خواجہ آصف نے گفتگو میں کہا کہ کل شام کو افغان طالبان سے ہونے والے مذاکرات میں ثالثوں پر بھی کابل کی نیت عیاں ہو گئی، اب دوا نہیں دعا ہی ہو سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام تھا۔ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جنگ ہو، تباہ کن زلزلہ ہو یا سیلاب، ترکی مدد میں ہمیشہ پیش رہا۔ افواج پاکستان نے 4 دن میں دشمن کو سبق سکھایا۔ جنگ کے دوران ترک صدر طیب اردوان چٹان کے مانند پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کے قومی دن پر منعقدہ تقریب سے خطاب، کہا کہ آج دونوں ممالک معاشی، تزویراتی اور دفاعی تعاون میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کی اور کشمیری عوام کی حمایت پر صدر طیب اردوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زبردست فائٹر قرار دیا۔ جنوبی کوریا میں ایپک CEO سمٹ کے دورانیے میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہت ہی اچھے آدمی ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل بہت زبردست فائٹر ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 7 طیارے مار گرائے گئے۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی، پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے لیے چودھری یاسین کے نام پر اتفاق کر لیا۔ مطلوبہ ارکان اسمبلی کے دستخط مکمل، فارورڈ بلاک کے ارکان نے دستخط کر دیے۔ PP قیادت نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے معاملے پر سر جوڑ لیے۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے قائدین کا اہم اجلاس، صدر مملکت اور بلاول بھٹو شریک۔ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد سے متعلقہ قانونی امور پر غور۔ چودھری انور الحق نے کہا کہ جن کے پاس نمبر پورے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا۔ سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی، ہتھیار اٹھانا اور املاک جلانا قبول نہیں۔ غزہ معاہدے پر فلسطینیوں نے خوشیاں منائی، اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے اعلانات کیے گئے۔ ان لوگوں نے پولیس اہلکاروں کو گولیاں ماری، حکومتی املاک اور ستھرا پنجاب کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ ہتھیار اٹھانا، بے گناہوں کو نشانہ بنانا، راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کر دیا۔ مریم نواز نے اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب میں کہا کہ الزام لگایا گیا پولیس فائرنگ سے 600 کارکن جاں بحق ہوئے، اگر ایسا ہوا تو وہ لاشیں کہاں ہیں؟ ماضی میں سیاسی مقاصد کے لیے کچھ سیاسی جماعتوں کو بنایا گیا، اس کا مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ کوئی بھی مذہب دوسروں پر بلا جواز حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم سب متحد ہیں، تمام مذہبی جماعتیں ہماری ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں کا قتل عام، صہیونی فوج کی رات بھر غزہ پر وحشیانہ بمباری، 46 بچوں سمیت 104 فلسطینی شہید، 250 سے زائد زخمی، درجنوں ملبے تلے دب گئے۔ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ، حماس کے 30 سے زائد کمانڈرز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، وزیر دفاع اسرائیل قاٹس کی حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ نسل کشی کے بعد جنگ بندی پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دیا۔ ٹرمپ نے اسرائیلی اقدامات کو جائز قرار دے دیا، کہا کہ حماس نے رویہ نہ بدلا تو اسے مٹا دیا جائے گا۔ حماس کا اسرائیلی حملے پر شدید رد عمل، 3 یرغمالیوں کی باقیات کی حوالگی مؤخر کر دی۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود جنگ بندی کی مکمل پاسداری کا اعلان، ایک بیان میں کہا اسرائیلی حملے شرم الشیخ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فلسطینی بچوں کا خون سستا نہیں، ثالث ممالک اور عالمی برادری قابض افواج پر سفاکانہ کارروائیاں روکنے کے لیے دباؤ ڈالے اور معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل پاسداری یقینی بنائے۔
ایرانی صدر کی پاک افغان کشیدگی ختم کروانے کے حوالے سے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات. پاک ایران تعلقات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. صدر مسعود پزشکیان کا دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار. کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں. دونوں ممالک کے پاس تعاون اور فروغ دینے کے لیے بے پناہ مواقع ہیں. محسن نقوی کی ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی شدیر لاریجانی اور ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے الگ الگ ملاقاتیں. پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. پانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے فہرستیں. جیل حکام کو ارسال. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی کا نام فہرست میں شامل. اسد قیصر، جنید اکبر کے نام بھی فہرست میں شامل. آج تمام رہنما ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا توہین عدالت کیس دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا. ہائی کورٹ نے بانی سے ملاقات کا حکم دیا جس پر اڈیالہ جیل انتظامیہ نے ملنے کی اجازت نہیں دی. اب تک اٹیسٹڈ کاپی فراہم نہیں کی گئی. کے پی کے کی پراسرار فرمائش اور کوشش اس بات پہ کہ وہ اپنے معشوق سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ موصوف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری ملاقات کروائی جائے تاکہ میں کابینہ کی تشکیل جو ہے اس کے اوپر مشاورت کر سکوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. سہیل آفریدی کو عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی جیل میں بیٹھے شخص کے عشق میں مبتلا ہیں. ایک سزا یافتہ شخص کے مشوروں پر عمل کرنا آئین کے منافی نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے سی ایس ایس امتحان پاس کرنے والے بینائی سے محروم نوجوان ارل حسین کی ملاقات. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 27 سالہ ارل حسین نے ثابت کیا کہ اگر عزم پختہ ہو تو کوئی محرومی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. خصوصی افراد ہماری کوششوں کا محور ہیں اور خوشی ہے کہ وہ ہر میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. کراچی کے علاقے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک، ایک گرفتار کر لیا گیا. نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر باؤنڈری کے قریب تیندوا آ گیا. حکام کی دوڑیں لگ گئیں. محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم کا ایئرپورٹ کے اطراف آپریشن. تیندوے کے جنگل کی جانب جانے کے نشانات مل گئے. انتظامیہ کو جنگل کے قریب باڑ کو مضبوط بنانے کے لیے کہہ دیا گیا. پی ایس ایل کے سی ای او نے 2 نئی ٹیموں کی تصدیق کر دی. سلمان نصیر نے کہا لیگ میں 2 نئی فرنچائزز کے لیے نیلامی کی جائے گی جو ٹورنامنٹ کے 11ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گی. 2 نئی فرنچائزز کے شامل ہونے سے پی ایس ایل میں ٹیموں کی تعداد 8 ہو جائے گی. بولی لگانے والوں کو شہر کے ناموں کا ایک پول دیا جائے گا جس سے وہ ایک ٹیم منتخب کریں گے. جنوبی افریقہ کی ٹیم ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی. سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 125 رن سے شکست دے دی. انگلش ٹیم 320 رنز کے تعاقب میں 194 رنز پر آؤٹ ہو گئی. جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 319 رنز بنائے تھے. روٹیز کپتان لورا ویلارڈکٹ کو 169 رنز کی شاندار اننگز پر پلیئر آف دا میچ قرار دیا گیا. پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز. پاکستان جنوبی افریقہ کی ٹیم لاہور میں موجود. سیریز کا دوسرا میچ 31 اکتوبر کو کھیلا جائے گا. سیریز کا پہلا میچ جنوبی افریقہ کے نام رہا. پاکستان کو 55 رن سے شکست دی. قومی ٹیم 195 رنز کے ہدف کے جواب میں 139 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. یکم نومبر سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 روپے 34 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان. ابتدائی ورکنگ تیار کر لی گئی. ذرائع کے مطابق پیٹرول 1 روپے 48 پیسے، ڈیزل 1 روپے 38 پیسے، مٹی کا تیل 2 روپے 34 پیسے مہنگا ہونے کا امکان. لائٹ ڈیزل 49 روپے مہنگا ہو سکتا ہے. اوگرا 31 اکتوبر کو ورکنگ پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائے گی. اسموگ کا روگ پنجاب کے شہریوں کو لگ گیا. لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، شکوپورہ سمیت کئی شہروں میں اسموگ سے نظام زندگی مفلوج. لاہور عالمی انڈیکس میں پہلے، فیصل آباد پاکستان میں سب سے آگے نکل گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ صنعتی اور تجارتی شعبے کے تعاون کے بغیر اسموگ پر قابو پانا ممکن نہیں. عوام کی صحت اور صاف فضا کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی.
اور برصغیر کے ممتاز موسیقار خواجہ خورشید انور کو بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ خواجہ خورشید نے ہارمونیم یا کسی دوسرے ساز کے بجائے ماچس کی ڈبیا پر مقبول دھنیں تخلیق کیں۔ خواجہ خورشید انور نے کئی نام اور دیگر شعراء کے گیتوں کو اپنی موسیقی سے لافانی اور یادگار بنایا۔ ان کی دھنیں ہمیشہ سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی رہیں۔